السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج العابدین کا سبق سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعیف۔ پھر ان تمام چیزوں کے ساتھ بندہ کمزور ہے۔ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اوپر کہ اس عبادت کی راہ میں بہت مشقتیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں اور بندشیں ہیں، اور یہ راہ عبادت بہت سارے خطرات اور ہلاکت خیزیوں سے گھرا ہوا ہے۔ ان تمام دشواریوں کے ساتھ ساتھ بندہ کمزور ہے۔ اگر یہ تمام مشقتیں ہوتی لیکن بندہ مضبوط ہوتا، طاقتور ہوتا، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس راہ عبادت کو وہ طے کر لے گا۔ لیکن جب بندہ کمزور ہے اور مزید اتنی مشقتیں ہیں تو اس عبادت کے راستے کو طے کرنا اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ ضَعِيفٌ، یقیناً بندہ کمزور ہے۔ ضعیف کی جمع ضعاف۔ وَالزَّمَانُ صَعْبٌ، اور زمانہ سخت ہے، یعنی یہ زمانہ جو ہے یہ سخت ہے، گردش زمانہ سخت ہے، زمانے کے حالات مشکل ہیں، پرآشوب زمانہ ہے۔ وَأَمْرُ الدِّينِ مُتَرَاجِعٌ، اور دین کا معاملہ رو بزوال ہے، پستی میں ہے۔ تراجع القوم کا معنی آتا ہے قوم کا واپس ہونا، لوگوں کا واپس ہونا۔ تو یہاں پر امر الدین متراجع، دین کا معاملہ روبہ زوال ہے، یعنی لوگ دین کے معاملے میں کم توجہ دے رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہے نا عبادت کرنا اور اللہ کی معرفت کا راستہ طے کرنا یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ والفراغ قلیل، اور فرصت کم ہے۔ والشغل کثیر، اور کام زیادہ ہے۔ انسان کو عبادت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، اور جو ہے دنیاوی کام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ والعمر قصیر، اور عمر کم ہے۔ وفی العمل تقصیر، اور عمل میں کوتاہی ہے۔ انسان نے ایک کام کرنا چاہتا ہی نہیں، کوتاہی کرتا ہے۔ والناقد بصیر، اور نگاہ رکھنے والا ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ناقد جمع نقدہ، اس کا معنی آتا ہے نگاہ رکھنے والا، گھات میں لگنے والا، غور سے کسی کی تاک لگانے والا۔ اور پروردگار عالم نگاہ رکھنے والا، نگہبان دیکھ رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی جانب پلٹنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس کی نظر سے بچ جائے انسان اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا ٹھکانہ ہو اس کا، وہاں چلا جائے، اللہ سے دور چلا جائے، ایسا بھی نہیں، اللہ ہی کی جانب واپس بھی ہونا ہے۔ والاجل قریب، اور موت قریب ہے، کس لمحہ موت آ جائے کوئی خبر نہیں۔ اجل کی جمع آجال۔ والسفر بعید، اور سفر لمبا ہے، اللہ کی معرفت کا سفر لمبا ہے۔ والطاعۃ ہی الزاد فلا بد منہا، اور طاعت و فرما برداری ہی توشہ ہے، تو اس سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس راستے کا، راہ معرفت کا، اللہ کی معرفت کے راستے کا توشہ کیا ہے؟ یہ طاعت و بندگی، اللہ کی عبادت، اور اس راستے کا توشہ یہی طاعت و عبادت ہے، اور اسے اختیار کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ جب بندہ طاعت و بندگی میں لگے گا تبھی اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، بغیر طاعت کے اس کو معرفت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ یہی توشہ ہے، جیسے کوئی مسافر راستہ طے کرتا ہے تو اپنے ساتھ
توشہ لے کر جاتا ہے، سامان سفر لے کر جاتا ہے، ایسے ہی اللہ کی معرفت اور عبادت کا توشہ کیا ہے؟ یہ طاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ زاد کا معنی توشہ، سامان سفر جمع ازواد ازویدہ۔ وَهِيَ فَائِتَةٌ فَلَا مَرَدَّ لَهَا، اور یہ طاعت چھوٹ رہی ہے، فوت ہو رہی ہے تو اس کے لیے واپسی نہیں۔ جو بھی اللہ کی طاعت رہ گئی ہے نا انجام پانے سے اور اس کو ادا کرنے سے، ادائیگی سے رہ گئی، تو اب وہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ ایک وقت کی نماز اگر چلی گئی ہے نا تو اب کیا دوبارہ دوسرے وقت میں اسے پڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کی ادائیگی ممکن ہی نہیں ہے، دوسرے وقت میں صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح سے دوسری طاعتیں، فمن ظفر بہا، ظفر اسفر کامیاب ہونا، فمن ظفر بہا تو جو اللہ کی طاعت میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی طاعت پر جس نے قابو پا لیا، جس نے حاصل کر لی، جس نے انجام دے دیا، جس نے ادا کر لی، فقد فازا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وسعید ابد العابدین، اور وہ ہمیشہ ہمیش سعادت مند ہو گیا۔ سعید یسعد سعادت مند ہونا، نیک بخت ہونا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ سعادت مند ہو گیا۔ ابد العابدین، عابدین یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ ابد العابدین، ابدن کا معنی ہمیشہ ہو ہی جاتا، پھر عابدین تو یہ تاکید کے لیے لایا گیا اس کے ساتھ۔ ومن فاتہ ذالک، اور جس سے یہ طاعت فوت ہو گئی، رہ گئی، چھوٹ گئی، فقد خسر مع الخاسرین تو وہ گھاٹا اٹھانے والوں کے ساتھ اس نے گھاٹا اٹھایا۔ وہلک مع الہالکین، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ خسر اخسر سمیا سے۔ فصار هذا الخطب اذن والله معضلا، اذن یہ تنوین جو ہے مضاف الیہ کی آواز آئی ہے، اور مضاف الیہ کیا ہے؟ وہ اوپر کی جو عبارت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے، موت قریب ہے اور سفر لمبا ہے، تب تو بخدا واللہ، بخدا واو قسمیہ، تب تو بخدا فصار هذا الخطب، هذا الخطب، خطب کا معنی آتا ہے معاملہ، حالت، جمع خطوب آتی ہے۔ فصار هذا الخطب اذن تب تو یہ معاملہ واللہ بخدا معضلا یہ سخت دشوار ہو گیا۔ ایک تو راستہ تو ایسے ہی مشکل تھا، اس کے ساتھ ساتھ اور یہ امور بھی آ گئے ہے نا کہ موت بھی قریب ہے، عمر چھوٹی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ جب یہ چیزیں مزید اس میں آ گئیں تب تو یہ معاملہ بخدا ہے نا اور سنگین ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ معضل عادل الامر ہے نا، عادل الامر کا معنی آتا ہے عادلت الداء الاطباء، عادلت الداء الاطباء بیماری نے ڈاکٹروں کو عاجز کر دیا ہے نا۔ اور معضلن کا معنی دشوار ہونا، مشکل ہونا۔ تب تو بخدا یہ معاملہ مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ والخطر عظیمن، اور خطرہ عظیم ہو گیا، خطرہ عظیم ہو گیا۔ خطرہ جوخم، مشقت، جمع اختار آتی ہے۔ وَلِذَلِكَ عَزَّ مَنْ يَقْصِدُ هَذَا الطَّرِيقَ وَقَلَّ، اسی وجہ سے عز یعز کم ہونا، قلبی یہ لفظ آیا تھا ہے نا، قلیل کے معنی میں، قلہ کے معنی میں، اسی وجہ سے قلہ من یقصد هذا الطریق، کم ہے، عز من اسم موصول فاعل ہے عز کا، اسی وجہ سے کم ہے وہ لوگ جو قصد کرتے ہیں اس طریقے کا، اس راستے کا۔ اس کی مشکلات کی وجہ سے ایسے لوگ کم ہیں جو اس راستے کا قصد کرتے ہیں، کم ہی لوگ اس راستے کا قصد کرتے ہیں۔ وقلہ یہ اسی کے مترادف ہے اعزا کے، اسی وجہ سے کم ہی لوگ اس راستے کا قصد کرتے ہیں۔ ثم عز من القاصدین من یسلکہ، پھر کم ہیں
قاصدین میں سے وہ، من سے موصول، من یسلکہ، جو اس راستے پر چلتے ہیں. قصد کر، کچھ ایسے ہیں جو قصد کر تو لیتے ہیں لیکن اس راستے پر چلتے نہیں ہیں اس کی مشکلات دیکھ کر. ثم عز من السالکین من یصل الی المقصود، پھر کم ہیں سالکین میں سے کچھ ایسے ہیں جو چل پڑتے ہیں، ہے نا، راہ معرفت پر، مگر کم ہیں سالکین میں سے وہ لوگ جو مقصود تک پہنچتے ہیں. اپنے مقصد تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، چل تو پڑتے ہیں لیکن اپنے مقصد تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. وَيَظْفَرُ بِالْمَطْلُوبِ، کم ہے وہ سالکین میں سے وہ جو مقصود تک پہنچیں. وَيَظْفَرُ بِالْمَطْلُوبِ، اور اپنے مطلب میں کامیاب ہوں، ایسے کم ہیں. وَهُمُ الْأَعِزَّةُ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَعْرِفَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، اور کم ہیں وہ لوگ جو مقصد تک پہنچتے ہیں. وہ کون ہیں جو مقصد تک پہنچتے ہیں؟ وَهُمُ الْأَعِزَّةُ، اور مقصد تک پہنچنے والے وہ ایسے اللہ کے پیارے ہیں. عزیز کی جمع عزہ، ایسے اللہ والے ہیں، ایسے اللہ کے پیارے ہیں. الذین اصطفاہم اللہ عز وجل، کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے اپنی معرفت کے لیے اور اپنی محبت کے لیے. وسددہم بتوفیقہ وعصمتہ، اور ان کو اللہ نے اپنی توفیق اور اپنی حفاظت سے ان کو ہدایت فرمائی ہے، ان کو یہ رہنمائی فرمائی ہے. سدد یسدد تسدید، راہ ارشدہم، سددہم ای ارشدہم، اور اپنی توفیق سے ان کو، اپنی توفیق سے اور اپنی حفاظت سے ان کی رہنمائی فرمائی ہے. وہ ہیں وہ لوگ. ثم اوصلہم بفضلہ الی رضوانہ وجنتہ، پھر انہیں اپنے فضل سے اپنی رضا اور اپنی جنت تک پہنچایا ہے. فنسألہ جل ذکرہ، یہ جملہ معترضہ ہے بیچ میں، ہے نا، اس کا ذکر جلیل ہو، اس کا ذکر جلیل القدر ہے. فنسألہ ان یجعلکم وإیانا من اولئک الفائزین برحمتہ، تو ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اس سے عرض کرتے ہیں کہ تمہیں اور ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا دے کہ جو اس کی رحمت سے شاد کام ہوئے، جو اس کی رحمت پا کر کامیاب ہوئے، اس کی رحمت سے کامیاب ہوئے، شاد کام ہوئے. نعم ولما وجدنا هذه الطریقہ بهذه الصفہ، ہاں، اور جب ہم نے اس راستے کو اس صفت پر پایا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا تھا، تب تو اس راستے کو طے کرنا ممکن ہی نہیں. جیسے آپ نے اس کی مشکلات اور اس کی مشقتیں بتائیں، اس کی دشواریاں بتائیں، تو تب تو ایسا لگتا ہے کوئی اسے طے ہی نہیں کر پائے گا. تو اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں، نعم، ہاں، ولما وجدنا هذه الطریقہ بهذه الصفہ، جب ہم نے اس راستے کو اس صفت پر پایا، اس وصف پر پایا. نظرنا، تو ہم نے غور، ہم نے دیکھا. فَأَمْعَنَّ النَّظْرَ فِي كَيْفِيَّةِ قَطْعِهَا، تو ہم نے اس کو طے کرنے کی کیفیت میں غور و فکر کی. قطع کا معنی کاٹنا، راستہ کاٹنا یعنی طے کرنا. امعن یمعن امعان، اسی سے ہے نا ایک نا ضمیر کا آ گیا اور ایک نا اصلی حروف اصلی میں سے آ گیا تو ادغام کر دیا. فَأَمْعَنَّ النَّظْرَ فِي كَيْفِيَّةِ قَطْعِهَا، تو ہم نے اس کو، اس راستے کو طے کرنے کی کیفیت میں غور و فکر کی، خوب نظر کی، گہری نظر کی. امعان النظر کا معنی گہری نظر کرنا، باریک بینی کرنا. تو یہاں پر جو ہے کیفیت قطعہا، اس کو طے کرنے کی کیفیت میں ہم نے باریک بینی کی، گہری نظر کی. وما یحتاج الیہ العبد من الاہبۃ والعدۃ والآلۃ والحیلۃ من علم وعمل، تو ہم نے اس کو طے کرنے کی کیفیت میں گہری نظر کی. اسی پر عطف ہے نا، فی کیفیت قطعہ، کیفیت پر عطف ہے. وما یحتاج اصل میں ہے وفی ما یحتاج الیہ العبد، اور ان چیزوں میں نظر کی، ان چیزوں میں نظر کی جن کی طرف بندہ محتاج ہوتا ہے، جن کا بندہ محتاج ہوتا ہے.
اب ما یہاں پر اسم موصول ہے، اس کا بیان آگے. من الاحبت، وہ چیزیں کیا ہیں؟ جیسے کہ تیاری کرنا، والعدہ اور آمادگی کرنا، والآلہ اور اس راستے کے لیے اوزار اور آلہ لینا، ہتھیار حاصل کرنا، والحیلہ من علم و عمل اور علم و عمل کا ہیلہ، علم و عمل کا ہیلہ اختیار کرنا. علم و عمل کا ہیلہ یعنی علم و عمل کی تدبیر کرنا. یہ تمام چیزیں اس راستے کے لیے ضروری ہیں. احبا کا معنی تیاری اور جمع احب آتی ہے. ہیلا کی جمع ہیل، آلہ کی جمع جانتے ہیں آلات. عسى ان يقطعها بحسن توفیق اللہ تعالی فی سلامت، امید ہے کہ بندہ اس کو یہ سالک راہ معرفت ہے نا، معرفت اللہ کی معرفت کے راستے پر چلنے والا، امید ہے کہ وہ اس راستے کو طے کرے بے حسن توفیق اللہ تعالی، اللہ کی حسن توفیق سے، فی سلامت، سلامتی کے ساتھ. ولا ينقطع فی عقباتها المہلکہ، اور عقبات عقبہ کی جمع گھاٹی، اور اس کی یعنی اس راستے کی ہلاک کرنے والی مہلک، ہلاک کن، اس راستے کی ہلاک کن گھاٹیوں میں وہ گر نہ جائے. ینقطع منقطع نہ ہو جائے، ٹوٹ کر گرنا، منقطع ہونا ہے نا. فَيَهْلِكَ مَعَ الْهَالِكِينَ، کہ کہیں وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو جائے. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. فَصَنَّفْنَا فِي قَطْعِ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَسُلُوكِهَا كُتُبًا، تو ہم نے اس راستے کو طے کرنے کے بارے میں اور اس پر چلنے کے بارے میں کچھ کتابیں تصنیف کی. کا احیاء علوم الدین، جیسے کہ احیاء علوم الدین یعنی احیاء العلوم جس کو آپ کہتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تصنیف ہے. والقربۃ اللہ تعالی، ایک یہ تصنیف ہے. وغیر ذالک، اور ان کے علاوہ کتابیں ہم نے تصنیف کی. احتوت علی دقائق من العلوم اعتاست علی افہام العامہ، کہ جو کتابیں مشتمل ہیں ایسے دقائق پر، دقیق کی جمع دقائق، دقیق کا معنی باریک، من العلوم ایسے باریک علوم پر، ایسے دقیق اور ایسے باریک علوم پر، اعتاست علی افہام العامہ، کے جو علوم عام لوگوں کی فہموں پر، عام لوگوں کی فہموں پر جو مشکل ہیں، عام لوگوں کو سمجھنا جن کا دشوار ہے. اعتاس علی الامر، کسی پر کوئی معاملہ دشوار ہو جانا، جو عام لوگوں کی ذہنوں پر جو علوم کیا ہیں، دشوار ہیں، بھاری ہیں. فقدہ فیہا، تو انہوں نے اس میں نکتہ چینی کی. ہم نے کچھ کتابیں ایسی لکھی اللہ کی معرفت حاصل کرنے والوں کے لیے، ہے نا، صوفیوں کے لیے جو تصوف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، علم تصوف حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے کچھ کتابیں تصنیف کی تاکہ لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں. لیکن ان ایسے باریک علوم پر، ایسے دقیق علوم پر، ایسے نقطوں پر مشتمل تھیں وہ کتابیں کہ جن کا سمجھنا ہے نا عام لوگوں کے ذہنوں پر بھاری پڑا. فقدہ فیہا، تو انہوں نے اس میں نکتہ چینی کی. یہ کیا بات لکھ دی. وَخَاضُوا فِيمَا لَمْ يُحْسِنُوهُ مِنْهَا، قدح یقدہ، قدح فی نکتہ چینی کرنا، عیب جوئی کرنا فتح سے، اور خادہ خود و نصرہ سے. خادہ فی الکلام کا معنی ہوتا ہے کسی بات میں کود پڑنا، کسی کی بات میں دخل دینا، ہے نا، عیب جوئی کرنا. وَخَاضُوا فِيمَا لَمْ يُحْسِنُوهُ مِنْهَا، اور انہوں نے عیب نکالا ان چیزوں میں، منہا ان کتابوں میں سے. ہاں کی ضمیر راجع ہے وہی دقائق پر، ان دقائق پر، ان دقائق میں جن کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا، ان میں انہوں نے عیب نکالا. کتابوں میں جو دقیق علوم تھے جن کو انہوں نے اچھا نہیں سمجھا، اپنے لحاظ سے تھے تو اچھے ہی، ان کے ذہنوں کے لحاظ سے تو انہوں نے اس کو
ہے نا کیا کیا، اس میں عیب نکالا، عیب گیری کی۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مصنف کے کلام میں عیب نکال سکتا ہے انسان، ایک عام مصنف کے ہے نا کلام میں نکالنا بہت بھاری نہیں، بہت مشکل نہیں، بڑے بڑے مصنفین کے کلام میں عیب نکال سکتے ہیں لوگ، نکالتے ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں عیب نکالا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں عیب نکالا۔ تو لوگ اپنے اپنے ذہنوں کے لحاظ سے کام کرتے ہیں، ہے نا، جتنی ناقص جس کی عقل ہوگی ہے نا اتنا ہی زیادہ وہ عیب نکالے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میری کتابوں میں انہوں نے عیب گیری کی۔ فَأَيُّ كَلَامٍ أَفْصَحُ مِنْ كَلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کون سا کلام رب العالمین کے کلام سے زیادہ فصیح ہے؟ فصوحا کروما سے فصوح الکلام، کلام کا جو ہے شاندار ہونا، رب العالمین کے کلام سے کون سا کلام فصیح ہوگا، زیادہ فصیح ہوگا؟ وقد قالوا فیہ، حالانکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا انہ اساطیر الاولین، کہ یہ تو آگے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اساطیر اسطورہ، استیر ہے نا، استار واحد کئی آتے ہیں اس کے، من گھڑت باتیں، قصے کہانیاں، بے بنیاد قصے کہانیاں، من گھڑت باتیں، اس کو کہا جاتا ہے اسطورہ، استور، استار، اسی کے جمع ہے اساطیر۔ الم تسمع الی قول زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین حیث یقول، کیا تو نے نہیں سنا حضرت زین بن عابدین کا قول، حضرت زین العابدین کا قول تو نے نہیں سنا؟ حیث یقول، جب وہ فرما رہے تھے انی لاکتم من علمی جواہرہ کی لا یری ذاک ذو جہل فیفتتنا، میں چھپاتا ہوں، قتم یکتم نصرہ سے لام برائے تاکید ہے، میں ضرور چھپاتا ہوں، من علمی اپنے علم کے، جواہرہ ہو ضمیر راجع ہے علم کی طرف، اپنے اصل میں ہے جواہرہ من علمی، اپنے علم کے جواہر کو، جوہر کی جمع جواہر، اپنے علم کے موتیوں کو، اپنے علم کے موتیوں کو میں ضرور چھپاتا ہوں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا۔ کیلا یرا ذاک ذو جہل، تاکہ اس کو ہے نا علم کو نہ دیکھے کوئی جاہل، ذو جہل جہالت والا جاہل، کوئی جاہل اس کو نہ دیکھے، فیفتتنا، کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ ہر باریک علم جو ہے ہر ایک کی سمجھ میں تھوڑی آئے گا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جمعے کے بارے میں نہ بتائیں، لوگ جمعہ پڑھتے آئے ہیں، دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، نہ بتائیں فتنہ ہو جائے گا، لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے۔ تو مسئلہ تو واضح ہے، دیہات میں جمعہ نہیں ہوگا، ہے نا، لیکن پھر بھی جو ہے لوگوں کو نہیں بتایا جاتا تاکہ فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ ہمارے باپ دادا پڑھتے آئے ہیں اور یہ نئے مولانا صاحب آ گئے۔ فیفتتنا، یفتتنا یفتتنو، اس کا معنی فتنے میں پڑنا، شک و شبے میں پڑ جانا۔ وقت تقدم فی ھذا ابو حسن الی الحسین، وقت تقدم بڑھنا، فی ھذا اس بارے میں، ابو حسن حضرت حسن کے والد حضرت علی، الی الحسین، وقت تقدم فی ھذا، اور اس بارے میں پہلے ابو حسن یعنی حضرت علی نے الی الحسین، حضرت حسین کو نصیحت کی کہ اپنے علمی جواہر ہر ایک کو مت بتانا۔ وَأَوْصَى قَبْلَهُ الْحَسَنَ، اور ان سے پہلے حسن کو نصیحت کی، حسین سے پہلے حسن کو نصیحت کی کہ باریک علوم جو ہے وہ سب کو مت بتانا، مشکل علوم سب کو مت بتانا، سمجھ نہیں پائیں گے، صرف اعتراض کریں گے۔ یا ربا جوہر علم لو ابوح بہی، ربا یہ حرف جار ہے، اور ربا جوہر کتنے علمی جوہر، ربا جوہر علم کتنے علمی جوہر، یا حرف ندا، یا حرف ندا نہیں، یہاں پر جو ہے یا برائے تنبیہ ہے، یا برائے تنبیہ ہے، سنو
کتنے علمی جوہر، یا حرف تنبیہ ہوتا ہے، اس کا منادہ کیا ہوتا ہے؟ محذوف ہوتا ہے. کتنے علمی جوہر لو ابوہ بہی، اگر میں اس کو ظاہر کر دوں. باہ یبوہ ظہرا کے معنی میں، اور بہی جب آیا با سے تو وہ متعدی ہو گیا، ظاہر کروں ورنہ ہوتا ظاہر ہونا. کتنے علمی جوہر ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو ظاہر کر دوں، لقیل لی، تو مجھ سے کہا جائے گا انت ممن یعبد الوثن، تو ان لوگوں میں سے ہے جو بت کی عبادت کرتے ہیں. معاذ اللہ کتنے کم فہم یہ کہنے لگیں گے کہ تو معاذ اللہ بت پرست ہے. تو کتنے علمی جوہر ایسے ہوتے ہیں. وسن کی جمع اوسان. ولستحل، استحل یستحل استحلال، ولستحل لام برائے تاکید، استحل تھا اصل میں استحل، لیکن لام شروع میں آ گیا تو حمزہ وصلی گر گیا. ولستحل رجال مسلمون دمی، اور کتنے بہت سارے مسلمان مرد میرے خون کو حلال سمجھیں گے. کہیں گے اس نے ایسی بات کہہ دی، اب یہ تو اسلام سے گیا، اب اس کا خون کیا ہے؟ حلال ہے، مار ڈالو اسے. کتنے مسلمان لوگ میرے خون کو حلال سمجھیں گے. یرونا اقباہ ما یاتونہ حسنا، یرونا حسنا، یرونا یہ فعل ہے اور اسی میں فاعل ہو گیا واو ضمیر، اور اقباہ مفعول اول، اقباہ مضاف ہے، ما یاتونہ اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول اول اور حسنا مفعول ثانی. یرونا وہ سمجھیں گے، رائے رکھیں گے، اقباہ ما یاتونہ، اقباہ اپنے سب سے برے عمل کو، ما یاتونہ جس کو وہ لائیں گے، یعنی جس کو انجام دیں گے، یعنی میرے قتل کو حلال سمجھنا ہے نا، اپنے اس عمل کو جس کو انجام دیں گے، اپنے سب سے برے عمل کو جس کو انجام دیں گے، یرونا حسنا اس کو اچھا سمجھیں گے، ثواب کا کام کہ مار دیا اچھا ہوا، حالانکہ وہ سب سے برا کام کریں گے. ایک عالم کو ماریں گے، لیکن چونکہ اس نے ایک مشکل مسئلہ بتا دیا، ایک دقیق باریک مسئلہ بتا دیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو خلاف اسلام سمجھے، اس کی وجہ سے خون کو حلال سمجھیں گے، ہے نا. جب مار دیں گے تو ہوگا تو برا عمل، قتل ناحق ہوگا، لیکن اسے سمجھیں گے کیا؟ ثواب کا کام کیا ہے. وقتضت الحال عند ذوی الالباب الذین هم اشرف خلق اللہ النظر الی کافۃ خلق اللہ بعین الرحمہ. وقتضت الحال عند ذوی الالباب، اہل عقل کے نزدیک، اقتضی چاہنا، اہل عقل کے نزدیک حالات مقتضی ہوئے. ذوی الالباب اب اس کی صفت الذین هم اشرف خلق اللہ، کہ جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. وقتضت الحال عند ذوی الالباب، لب کی جمع ہے الباب، لب کا معنی مغز، دماغ، عقل کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں معنی ہے اہل عقل کے نزدیک حالات متقاضی ہوئے، حالات نے تقاضا کیا. کس بات کا تقاضا کیا؟ کون؟ یہ الذین، یہ ذوی الالباب کی صفت ہے. اہل عقل کے نزدیک حالات نے تقاضا کیا، اور وہ اہل عقل کون ہیں؟ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں. ان اہل عقل کے نزدیک حالات کا نے تقاضا کیا. کس بات کا تقاضا کیا؟ یہ مفعول ہے اقتضت کا، النظر الی کافۃ خلق اللہ تعالی بعین الرحمہ و ترک الممارات. اہل عقل کے نزدیک حالات اس بات کے متقاضی ہوئے کہ اللہ کی تمام مخلوق کی طرف نظر کی جائے، بعین الرحمہ نظر رحمت کی جائے، و ترک الممارات اور جھگڑا ختم کیا جائے. جھگڑا کیا جائے؟ ختم کیا جائے. النظر الی کافۃ خلق اللہ تعالی بعین الرحمہ، حالات اس بات کے متقاضی ہوئے کہ اللہ کی مخلوق کی طرف نظر رحمت کی جائے، و ترکل ممارات، ترکا یہ کس پر عطف ہے؟ اس کا عطف ہے النظرہ پر، ہے نا، اور جھگڑا ختم کیا جائے.
ممارات، مارا یماری ممارات، اس کا معنی ہوتا ہے مجادلہ، منازعہ، ہے نا، مباحثہ، بحث کرنا، جھگڑا کرنا. اس بات کے متقاضی ہوئے کہ جھگڑا ختم کیا جائے. فابتہلت الی من بیدہ الخلق والامر، ابتہل یبتہل ابتہل الی اللہ، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا. تو میں نے اس ذات کی بارگاہ میں دعا کی گڑ گڑا کر کہ جس کے قبضے میں، جس کے دست قدرت میں مخلوق ہے، والامر، اور سارا معاملہ ہے. کیا دعا کی؟ ان یوفقنی لتصنیف کتاب یقع علیہ الاجماع، کہ مجھے توفیق دے ایسی کتاب تصنیف کرنے کی کہ جس پر اجماع ہو جائے. پہلے کتابیں جو تصنیف کی تھی تو لوگوں نے اس میں تان و تشنیع کیا، اس کے مشکل مسائل نہیں سمجھ پائے. تو میں نے دعا کی کہ ایسی کتاب تصنیف کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس پر سب کا اجماع ہو جائے اور سب بے چوں چرا مان لیں، بالکل اس میں کوئی باریک مسئلہ نہ ہو، دقیق نقطہ نہ ہو. وَيَحْصُلُ بِقِرَاءَتِهِ الْانْتِفَاعُ، اور اس کی تعلیم سے، اس کے پڑھنے سے فائدہ حاصل ہو. فَأَجَابَنِي إِلَى ذَلِكَ الَّذِي يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، تو میری اس دعا کو اللہ نے قبول کیا. فَأَجَابَنِي، تو اس نے اجابنی میرا جواب دیا، یعنی اس نے میری دعا کو قبول کیا. إِلَى ذَلِكَ، میری اس دعا کو قبول فرمایا. الَّذِي، اس نے، الذی یجیب المضطر، کہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے. اذا دعاؤ، جب وہ اسے پکارے. واطلعنی، اطلاع یطلع اطلاع، واطلعنی بفضلی علی اسرار ذالک، اور مجھے اس کتاب کے اسرار پر اپنے فضل سے مطلع فرمایا، آگاہ فرمایا. اس کے اسرار اور رموز سے کہ کیسی کتاب لکھی جائے، کیا اس میں مسائل ہونا چاہیے، اس کے اسرار اور رموز سے مجھے اپنے فضل سے آگاہ فرمایا. وَأَلْهَمَنِي فِيهِ تَرْتِيبًا عَجِيبًا، اور مجھے اس کتاب کے بارے میں ایسی عجیب ترتیب الہام فرمائی. لم اذکرہ فی المصنفات التي تقدمت فی اسرار معاملات الدین، کہ جس ترتیب کو میں نے ذکر نہیں کیا ان تصنیفات میں، التي تقدمت، جو گزر گئی، یعنی پچھلی تصنیفات میں جس ترتیب کو میں نے ذکر نہیں کیا. فی اسرار معاملات الدین، دین کے معاملات کے اسرار کے بارے میں، ہے نا، دینی معاملات کے اسرار کے بارے میں مجھے جو میں نے پچھلی تصنیفات میں جو ترتیب ذکر نہیں کی، ایسی ترتیب کا اللہ نے الہام فرمایا. وَهُوَ الَّذِي أَنَا لَهُ عَاصِفٌ، اور وہ ایسی ترتیب ہے کہ جس کو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، تو میں کہتا ہوں وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، اور توفیق اللہ ہی سے ارزانی ہوتی ہے، توفیق اللہ ہی کی جانب سے ملتی ہے. اب یہ مسئلہ رہ گیا، سبق آپ کا مکمل ہو گیا. مسئلہ یہ رہ گیا کہ دوسری کتابوں میں لوگوں نے کیا اعتراض کیے تھے. جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا مانگی کہ ایسی کتاب کی توفیق دے جس میں سب کا اتفاق ہو جائے. احیاء العلوم میں، ہے نا، بہت سارے دقیق مسائل ہیں، سمجھ رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ طریقت و شریعت کے جامع تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر علوم و فنون عطا فرمائے. آپ نے علوم دین میں علوم دین کا احیاء کیا. آپ کو 5ویں صدی ہجری کا مجدد کہا جاتا ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ کے مجدد ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں. تو آپ نے کتابیں بہت ساری تصنیف کی، ان میں سے احیاء العلوم بڑی اہم اور بڑی مفصل کتاب ہے علم تصوف میں. تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں بیان کی تصوف کے متعلق جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں، بلکہ جو شان رسول اور شان الہی میں جو گستاخیاں کرتے ہیں وہابی وغیرہ، ان کی سمجھ میں تو تصوف آتا ہی نہیں ہے. ابن قیم بھی اسی مزاج کا ایک شخص تھا. اس نے اعتراض کیا کہ احیاء العلوم میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ شادی کرنا جو ہے یہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. شادی اللہ سے دور کر دیتی ہے، نکاح کرنا اللہ سے دور کر دیتا ہے. شادی کرے گا انسان اللہ سے غافل ہو جائے گا اور اللہ کو یاد نہیں کرے گا، عبادت و ریاضت میں کمی ہو جائے گی، ہے نا، مکمل طور سے عبادت کا حق ادا نہیں کر پائے گا، ہے نا. تو شادی نکاح کی آپ نے برائیاں بیان کی تھیں. تو اس نے کہا شادی تو سنت ہے. یہ انہوں نے ایک سنت کی مخالفت کی ہے. حالانکہ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ شادی کر کے، نکاح کر کے اگر بیوی بچوں میں مشغول ہو جائے گا تو اللہ کی عبادت میں کمی آئے گی.
اگر ایسا نکاح ہو جس سے ایسے بچے ہوں جس سے اللہ کی عبادت میں کمی نہ آئے، ہے نا، تو سنت ہے ہی ہے، اس کا انکار تو کیا نہیں تھا آپ نے. اس کی تباہیاں بتائی تھی نکاح کی اور بیوی بچوں کی کہ ان سے کیا کیا تباہی آ سکتی ہے. تو اس نے وہابی مزاج رکھتا تھا، اس نے اعتراض کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے یہ آپ نے بیان کیا. آپ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کیا تھا جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اسی کی روشنی میں آپ نے باریک نقطے بیان کیے تھے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ نکاح کرنا سنت نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ نکاح سے جو برائیاں اور جو اللہ کی عبادت میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں ان پر آگاہ کرنا مقصود تھا کہ جو بیوی بچوں سے اپنے آپ کو، ہے نا، اللہ کے ذکر سے دور، ہے نا، سمجھے کہ دور ہو جاؤں گا، بیوی بچوں سے اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤں گا، تو اس کو شادی نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح وہ سمجھا نہیں، اس کے دماغ پر، ہے نا، یہ مسئلہ بھاری پڑا. تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ایسی کتاب لکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، موٹے مسائل ہوں، ہے نا، 2 4 کی طرح تصوف کے مسائل ہر ایک سمجھ جائے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں.